اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خزکم من الانبیاء وانتم خزی من الامم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج پھر مرکز موڑ شریف کے پلیٹ فارم سے ایک خوبصورت پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ روزانہ کی طرح آج کے پروگرام کی بھی صدارت کے منصب پر فائز پیر طریقت رہبر شریعت پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ہمراہ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فیض رسول فیض صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ پیر صاحب کی دوسری جانب جناب عزت مآب صوفی خلیفہ غلام رسول صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے سیٹ پر آج کے خوبصورت ثناخوان سرکار کے خوبصورت ثناخوان شاگرد قاری شاہد محمود قادری مختلف ٹی وی چینلز کی زینت سید محمد علی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ بلبل چمنستان رسالت محمد بلال مغل صاحب تشریف فرما ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے محمد فاروق چشتی صاحب تشریف فرما ہے۔ بلبل چمنستان رسالت غلام حسین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے۔ جناب محمد بلال صاحب تشریف فرما ہے۔ ہر دو حضرات کو اپنی جانب سے مرکز موڑ شریف کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں محمد فاروق چشتی صاحب کی جانب کہ وہ خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک بھی فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ نعت شریف کا نذرانہ پیش کر کے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جناب محمد فاروق چشتی۔ وخلق الجان من مارج من نار رب المشرق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ محبت سے پڑھیے نا صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے دیوائے کے سائے میں سر اٹھا کے چلے یہ ان کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو اور یہ ان کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائیں ترد کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے ہوائیں ترد کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے مقدس سماعت کیجئے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے پہ آئے
تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں جناب محمد فاروق چشتی صاحب خوبصورت انداز میں ناشیف کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ بڑھتا ہوں آج کے اگلے ثناخوان کی جانب جناب محمد بلال مغل صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام سنائیے جناب محمد بلال مغل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب مل کے درود و سلام پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینہ شریف کی حاضری سے میں دو شعر پڑھنے لگا ہوں۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، 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 میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے۔ وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر
غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے سب کے کام آئے ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب محمد بلال مغل صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے آپ کی حاضری کے دوران ہماری ٹرانسمیشن کی زینت بننے جناب حافظ عتیق الرحمان مہروی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے ارے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے اور اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا تو پھر بتاؤ گلشن میں مہکتا کیا ہے ارے تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے اور قابل توجہ شعر کہ میرے حضور کو خود سا بولنے والے اور میرے حضور کو خود سا بولنے والے تو یہ بتا تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے ارے میرے حضور کو خود سا بولنے والے تو یہ بتا کہ تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے اور بروز حشر خدا خود کہے گا بندے کو بروز حشر خدا خود کہے گا بندے کو ارے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے پھر سوچتا کیا ہے انہی بھرپور محبتوں میں بڑھتا ہوں اگلے ثناخوان کی جانب جناب حافظ عتیق الرحمان مہروی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام سنائیے جناب حافظ عتیق الرحمان مہروی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر اور یہ کارواں ہمیشہ کی طرح جو ہے سلامت و قائم رکھے میں استغاثہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کرونا کے دن چل رہے ہیں تو اسی حوالے سے حنیف نازش صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے غم کا طوفان ہے یا رسول اللہ غم کا طوفان ہے یا رسول اللہ دل پریشان ہے یا رسول اللہ دل پریشان ہے یا رسول اللہ اپنے اعمال کے
آج ہے آدمی کے چہرے پر غم نمایاں ہے یا رسول اللہ، غم نمایاں ہے یا رسول اللہ۔ اور قابل توجہ شعر، زندگی کی حسین وادی پر زندگی کی حسین وادی پر موت رقصاں ہے یا رسول اللہ، موت رقصاں ہے یا رسول اللہ۔ کیجئے کیجئے نگاہ کرم، کیجئے کیجئے نگاہ کرم، بس یہ ارمان ہے یا رسول اللہ، بس یہ ارمان ہے یا رسول اللہ۔ اور مختصر یہ کیا کرے آپ کی ثنا نازش، کیا کرے آپ کی ثنا نازش، حق ثنا خواں ہے یا رسول اللہ، حق ثنا خواں ہے یا رسول اللہ، غم کا طوفان ہے یا رسول اللہ، دل پریشان ہے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں جناب حافظ عتیق الرحمان مہروی صاحب خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام پڑھے تھے۔ اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ انہی خوبصورت محبتوں میں بڑھتا ہوں اپنی آج کی ٹرانسمیشن کے اگلے ثنا خوان شاگرد قاری شاہد محمود قادری جناب سید محمد علی شاہ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر اخلاص و محبت پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب کا اور محترم عمار بھائی کا، جنہوں نے منا چیز کو اس زبردست بزم کا حصہ بننے کا موقع دیا۔
پیر صاحب 4 مصرے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے. جس کا ادراک فقط سورہ احراف کرے، جس کا ادراک فقط سورہ احراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اس محمد کی اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب بزم محبوب محبوب بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، سب پہلے شعر حاصل کلام الفت الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، بزم سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب باوضو ہو
باوضو ہو درودوں میں بہا کر آنسو حال دل ان کو سنانے میں مزہ آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے اس لیے روز لگاتا ہوں میں لبیک کے نعرے علامہ صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے خصوصی اس لیے روز لگاتا ہوں میں لبیک کے نعرے کیوں لگاتا ہوں ان کے کو جلانے میں مزہ آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے بھائی نے بڑے اچھے انداز سے ایک کلام پڑھا ہے میرا بھی دل کر رہا ہے علامہ صاحب اسی کلام کے ایک دو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں میرا گدا ہاں میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے یہ غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کہ مدینے سے یہ پیام آئے یہ پیام آئے غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے بڑا خوبصورت ہے میں تخت و تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر میں تخت و تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر ہاں میں تخت و تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر کیا خواہش ہے بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے میرا نام آئے بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے یہ پیام آئے یہ غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے مولا علی کی منقبت کا ایک شعر
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی 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 مولا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی کوئی پیر وکھا مینوں اونچی ذات علی دیے یا علی اونچی ذات علی دیے ایک کائنات علی دیے علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جناب سید محمد علی صاحب اپنا خوبصورت آواز میں اپنا کلام پیش فرما رہے تھے. ان سے دل کا قرار لیتے ہیں, دل میں طیبہ اتار لیتے ہیں. ان سے دل کا قرار لیتے ہیں, ہم دل میں طیبہ اتار لیتے ہیں. اور ان کی محفل سجا کے ہم صائم اپنی قسمت سنوار لیتے ہیں. ان کی محفل سجا کے ہم صائم اپنی قسمت سنوار لیتے ہیں. بڑھتا ہوں آج کی ٹرانسمیشن کے آخری ثنا خان بلبل چمنستان رسالت غلام حسین نقشبندی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام سنائیے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی
جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، اور شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اور تیری نسبت ہے جس کی بدولت ہم لوگ، آقا تیری نسبت ہے کہ جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں، ہاں کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، اور وارفانا لکا ذکرک کا تصور لے کر، وارفانا لکا ذکرک کا تصور لے کر، ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان میں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان میں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جناب غلام حسین نقشبندی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ آج کا موضوع ہے جناب شان اہل بیت کا، شان اہل بیت کے موضوع کے اوپر آج کی ٹرانسمیشن ہے، اور میں نے بڑھنا ہے اپنی آج کی ٹرانسمیشن کے خوبصورت خطیب کی جانب جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فیض رسول فیض صاحب فاضل بھیرا شریف، آپ کی جانب میں نے بڑھنا ہے شان اہل بیت کے موضوع کے اوپر۔ لیکن اس سے قبل اگر کوزے کو سمندر میں بند کرنے کی بات کی جائے نا، تو وہ میں کرنے لگا ہوں کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل وہ اسرائیل آتے نہیں،
بے اجازت جن کے گھر، جبرائیل بھی وہ شخصیت ہیں جو کبھی اجازت لے کر نہیں آتے، اور اسرائیل آ جائے بیٹوں کو ماؤں سے جدا کر دیتا ہے، باپ کو بیٹیوں سے جدا کر دیتا ہے، لیکن سمندر کو کوزے میں بند یہی کیا جا سکتا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل وہ اسرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بڑھتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ فیض رسول فیض صاحب فاضل بیرہ شریف، آپ اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی یا فاطمہ من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت، بعض لوگ باغ جنت بولتے ہیں، یہ ہے باغ جنت کے ہیں، کن کے لیے؟ جو اہل بیت کے مدح خان ہیں، جو اہل بیت کے مدح خان ہیں ان کے لیے جنت کے باغ ہیں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت۔ اے بلا کون مدح گوئے مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ میرے مصطفیٰ کی بیان کرتا ہے نا، مدح سرائی کرتا ہے، تو اللہ ہی اہل بیت کی بھی مدح بیان کر رہا ہے۔ مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور میرے بھائی نے جو شعر پڑھا وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں کہ ان کے گھر میں بے اجازت
जिब्राईल आते नहीं उनके घर में बे इजाजत, जिब्राईल आते नहीं कद्र वाले जानते हैं, कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शाने अहले बैत। हमदो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है जिसने हम सबको अपना और अपने प्यारे हबीब ताजदार मदीना सुरूर कल्बो सीना जाने कायनात वजह तखलीक कायनात शान कायनात आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सबको जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। दुआ गो हूँ इस पूरी टीम के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सिलसिले को हमेशा कायम व दायम रखे और ता क़यामत रखे। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद गुलाम मुर्तजा शाकिर साहिब खलीफा मजाज आस्ताना आलिया मोड़ा शरीफ। और ये फैज़ है मोड़ा शरीफ का कि आज हम आस्ताना आलिया ओवैसिया पर यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में, आपके अमल में, आपकी दुनिया और आखिरत में और आपके इस सिलसिले में और ज्यादा बरकतें अता फरमाए और हम सब का मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। सामईन ज़ी वकार शान अहले बैत का मौजू जिस पर मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है, मैं अपनी खुशबख्ती समझता हूं कि मैं ये गुफ्तगू अपने वालिद गिरामी के सामने मेरी मुराद खलीफा मजाज आस्ताना आलिया कालूचक शरीफ खलीफा गुलाम रसूल नक्शबंदी साहिब मताज़िल्लाहुल आली आपकी मौजूदगी में भी ये मुझे सादत हासिल हो रही है, जिन्होंने हमारी घुट्टी में मोहब्बत अहले बैत डाल दी, जिन्होंने हमारी फितरत में और हमारी तबीयत में मोहब्बत अहले बैत डाल दी है। और मैं आगाज इस बात से कर रहा हूं, सारी कायनात की सारी मखलूकात मेरे नबी को ये जुमला कहती हैं, फिदा का अबी व उम्मी, और कुर्बान जाऊं अहले बैत की शान सुनने वालों, मेरे नबी किसके लिए ये जुमला कह रहे हैं? आए, रावी हैं हजरत उमर फारूक और रावी हैं हजरत अब्दुल्ला आपके बेटे। हजरत ज़ी वकार आपके सामने बयान करना चाहता हूं। आपने देखा मेरे नबी तशरीफ लाए और आप सैयदा कायनात को फरमाते हैं कि सारी कायनात मुझे फिदा का अबी व उम्मी कहती है। ए फातिमा, तेरे लिए मैं ये जुमले कह रहा हूं, फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा, फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा। और फिर मैंने खुतबे में, अब ये देखे ना अहले बैत हैं कौन है, मैं कुछ अहले बैत का जिक्र करूंगा। अब अहले बैत वो भी हैं जो चादर के अंदर हैं, और अहले बैत वो भी हैं जो घर के अंदर हैं, और अहले बैत वो भी हैं जिनसे मेरे नबी ने रिश्ते कायम फरमाए। ये हमारा अकीदा है। और मैं साथ ही साथ ये भी बयान करना चाहता हूं कि हम तमाम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। जो जिस भी जाविये से अहले बैत बनता है हम उससे मोहब्बत करने वाले हैं। मुझे हुजूर को बात याद आ रही है, हजरत सलमान फारसी हजरत अली के बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो आपकी दोस्ती पर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अली आप भी अहले बैत से हैं और ये सलमान ये भी अहले बैत से। फरमाया ये कैसे हो सकता है? फरमाया आपकी दोस्ती का लिहाज रखते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान को भी अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया है। हजरत ज़ी वकार, मैंने खुतबे में आपके सामने बयान किया। अब देखें कैसे मेरे नबी फरमा रहे हैं, एक एक को चुनकर। पहले सैयदा कायनात की शान में फिदा का अबी व उम्मी। अब इमाम अली मुकाम की बारी आती है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका, फरमाया मन अहब्बा
من अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा कान माइया फी दरजती यौमल क़ियामा। फरमाया क़यामत का दिन होगा जो मुझसे मोहब्बत करता है और इन दोनों से मोहब्बत करता है। इसके रावी कौन है? हजरत मौला अली शेर खुदा। आप फरमाते हैं यूं सामने इमाम हसन इमाम हुसैन आपके पास मौजूद हैं, हजरत अली देख रहे हैं। फरमाया जो इन दो से मोहब्बत करता है, जो इन दो से मोहब्बत करता है, जो इन दो से मोहब्बत करता है, वह अबाहुमा और इन दोनों के बाबा से मोहब्बत करता है, यानी मौला अली शेर खुदा और वह उम्महुमा इन दोनों की वालदा मोहतरमा से जो मोहब्बत रखता है, काना माइया वो मेरे साथ होगा। कहां होगा? फी दरजती मेरे दर्जे में होगा, क़यामत वाले दिन। वो कहां होगा? वो मेरे दर्जे में होगा। ये है शान अहले बैत। ये अल्फाज किसी और के लिए नहीं आए, ये अहले बैत के लिए आए। हजरत ज़ीवकार आगे बढ़ते हैं। हजरत मौला अली सैयदा कायनात इमाम अली मुकाम इमाम हसन हुसैन, और अब हजरत अली के बारे में क्या फरमाते हैं? मेरे नबी फरमाते हैं मन अहब्बा अली, जो अली से मोहब्बत रखता है वो ये समझे वो मुझसे मोहब्बत रखता है, और वमन अहब्बनी फकत अहब्बल्लाह, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो अल्लाह से मोहब्बत रखता है। हजरत ज़ीवकार और फिर आगे अलार्मिंग बात जो खबरदार किया वो इस तरह किया कि जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो ये समझे वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, और जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है। हजरत ज़ीवकार कसीर तादाद में अहादीस हैं। एक हदीस बयान करके मैं ये तमहीदन गुफ्तगू कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। हजरत ज़ीवकार ये भी फरमा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो इनसे मोहब्बत रखता है, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत रख। जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखता है, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत रख। गोया कि हमें पता चला कि मोहब्बत की नवीद मेरे नबी दे रहे हैं। जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करेगा। हजरत ज़ीवकार कुरान सुनते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर क्या इरशाद फरमाया, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सब मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं? आज लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये मोहब्बत का दर्स क्यों दे रहे हैं। हजरत ज़ीवकार ये हम नहीं दे रहे, ये मेरे आका दे रहे हैं, अल्लाह का कुरान दे रहा है। मोहब्बत अहले बैत हम पर फर्ज कर दी गई है। मैं तो यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अब कुरान की आयत का जो इनकार करेगा, कुरान की आयत की नाफरमानी करेगा, वो किस चीज का मुर्तकिब होगा? वो कुफ्र का मुर्तकिब हो जाएगा, वो इनकार का मुर्तकिब हो जाएगा। अल्लाह फरमा रहा है महबूब आप इनसे कह दें कि आपको सारी कायनात मिली, सारी कायनात की नेमतें मिली, अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के साथ सारी कायनात की नेमतें मिली। जान मिली तो उनके सदके, ये रूह मिली तो उनके सदके, ये प्यार मिला तो उनके सदके, ये बख्शिश मिली तो उनके सदके, ये गुनाहों की पर्दापोशी मिली तो आपके सदके। हजरत ज़ीवकार सारी कायनात की नेमतें आपकी वजह से मिली हैं, लेकिन आपने कोई सवाल नहीं किया, मगर एक बात का आपने हमें कहा है। वो क्या कहा है? ऐ मेरे उम्मतियों, तुम में मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूँ और अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। इन दोनों को थामे रखना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। हजरत ज़ीवकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोहब्बत अहले बैत का दर्स दे रहे हैं और ये कह रहे हैं जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। जरा दूसरा रुख देख लें, जो इनसे मोहब्बत करता है उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और जो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। उससे कौन मोहब्बत करता है? उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। और शान अहले बैत आप सुन रहे हैं
شان میں آیت یہ بھی سنیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیا تطہیر اگر اتری ہے تو اہل بیت کی شان میں اتری ہے، اور کسی کے حق میں یہ آیت نہیں اتری، بلکہ یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ یہ اہل بیت ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، شان اہل بیت پر میں بات عرض کرتا ہوں۔ واقعہ کربلا جب ہوا تو امام علی مقام کو جب شہید کر دیا گیا تو یزید نے نا اپنے فوجی بھیجے اور کہنے لگا کہ یہ جن کو تم بیڑیاں پہنا کر لا رہے ہو، قیدیوں کو، جن میں امام زین العابدین بھی تھے، کہتا ہے کہ ان کے تیور کس طرح کے تھے، ان کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ یہ ہار چکے ہیں۔ سپاہی کہنے لگے خدا کی قسم، ابھی دیکھیں یزید بات وقت سمجھ رہا ہے کہ شاید میں نے ان کو ہرا دیا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے، وہ فوجی اسے جا کر بتاتے ہیں، وہ سپہ سالار اسے جا کے بتاتے ہیں کہ ان کے چہروں سے کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہار چکے ہیں، بلکہ ان کا چہرہ یہ نمایاں سامنے نظر آ رہا تھا، یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ہم ہار چکے ہیں اور مولا امام حسین جیت چکے ہیں، شہید ہو کر بھی وہ جیت گئے ہیں اور تم زندہ رہ کر بھی ہار گئے ہو۔ حضرات ذی وقار، اسی ضمن میں عرصہ گزرا، امام زین العابدین ایک بنو امیہ کا بہت بڑا حکمران ہے، حشام بن عبد الملک، وہ آیا حج کرنے کے لیے تو حجر اسود کو چومنے لگے، قریب آیا تو چوم نہ سکا، لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی کہ کون آیا ہے، بادشاہ جی حکمران آیا ہے، لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تو اس کا درباری شاعر بھی ساتھ تھا، فرزدق، وہ ساتھ تھا۔ اب کیا ہوا، جیسے امام زین العابدین تشریف لائے تو لوگوں نے رستہ دینا شروع کر دیا کہ امام زین العابدین آ رہے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، لوگوں نے رستہ دے دیا۔ اب پتہ کیا کہتا ہے، من ہاذا، یہ کون ہے؟ فرزدق ویسے تو اس کا درباری شاعر تھا، غیرت نے جوش مارا، کہنے لگا او بادشاہ تو ان کو نہیں جانتا، ارے ان کو تو بطحا کا ریزہ ریزہ اور کائنات کی ہر مخلوق ان کو جانتی ہے، ان کو جانتی ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ علی کے شہزادے ہیں اور یہ نواسہ رسول ہیں۔ اس نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے قصیدہ لکھ دیا آپ کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ تیرا ان کو نکرہ کرنا یہ کبھی معرفہ کو نکرہ نہیں کر سکتا۔ امام زین العابدین پہلے بھی معرفہ تھے، آج بھی معرفہ ہیں اور ہمیشہ معرفہ رہیں گے، ہمیشہ معرفہ رہیں گے۔ اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں شان اہل بیت میں، قبیلہ بنو سلیم کا ایک بزرگ آخری عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، مبادیات اسلام کے بارے میں اس کو بتایا، ارکان اسلام کے بارے میں اس کو سمجھایا، معاملات دین اس کو سمجھائے، اور آپ نے فرمایا اب کوئی ہے جو میرے اس غلام کی مدد کرے؟ تو سب سے پہلے حضرت سعد اٹھے اور آپ اٹھ کر کہتے ہیں میں آپ کے اس غلام کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہوں، میں آپ کے اس غلام کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ہے کوئی جو اس کے لیے دستار کا بندوبست کرے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا اٹھے، آپ نے کہا میں اپنی دستار اس کے سر پہ باندھتا ہوں۔ میرے نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا اب اس کے لیے مدد کا انتظام کرنا ہے، کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اٹھے اور آپ ان کو لے کر سیدہ کائنات کے دروازے پر چلے گئے۔ اللہ اکبر، محبت سے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بابے کو ساتھ لیا
آپ ساتھ لے کر گئے سیدہ کائنات کے دروازے پر. جب آپ کے دروازے پر پہنچے سیدہ کائنات آپ تشریف لائیں. حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا سیدہ یہ غلام آپ کے دروازے پر حاضر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے, آپ اس کی کوئی ہیلپ فرما دیں, آپ اس کی کوئی مدد کر دیں, اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیں. سیدہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا 3 دن کا ہمارے گھر میں بھی فاقہ چل رہا ہے. آپ نے چادر مبارک اپنی لا کر دی, اپنی چادر لا کر حضرت سلمان فارسی آپ کو دی اور کہنے لگی ذرا بازار میں چلے جاؤ, شمعون تاجر بہت بڑا تاجر ہے, اس کو جا کر میری یہ چادر دینا اور جا کے کہنا یہ گروی رکھ لو اور اس کے بدلے میں اناج میرے بابا کے اس غلام کو عطا کر دو. حضرت سلمان فارسی جب بازار میں پہنچے, شمعون کے پاس جب گئے, وہ یہودی ہے اور تورات کا پڑھنے والا ہے. جب سامنے گئے شمعون کہتا ہے کدھر سے آئے ہو؟ فرمایا اس محبوب کی بارگاہ سے آئے ہیں, ارے جس پر ساری کائنات درود و سلام پڑھتی ہے. حضرت ذی وقار جب میرے نبی کی بارگاہ سے حضرت سلمان فارسی کا یہ پیغام شمعون کے پاس لے کر حضرت سلمان فارسی جاتے ہیں. شمعون کہتا ہے کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے یہ سیدہ کائنات کی چادر لے کر آیا ہوں, یہ چادر اپنے پاس رکھ لو, اس کے بدلے میں اناج دے دو. وہ دم بخود رہ گیا, خاموش ہو گیا اور رونا شروع کر دیا. حضرت سلمان فارسی نے پوچھا اے شمعون تو نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ ارے چادر گروی رکھ لے اور ہمیں اناج دے دو. اب جب اس نے کہا اناج بعد میں دوں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا. وہ شمعون کہنے لگا پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں. حضرت سلمان فارسی حیران ہو گئے. آپ نے کہا چادر دی ہے, اناج مانگنے آئے ہیں, دعوت اسلام کو دی نہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا تورات میں نے پڑھا کہ نبی کے جو گھرانے والے ہیں ان کی شان یہ ہے اگر وہ خود بھوکے ہوں بھی وہ اپنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں, مگر سائل کا سوال اگر ہو جائے اس کو خالی نہیں موڑتے. میں نے اس کتاب میں پڑھا اور جب تم آئے تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جس گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں پھر بھی وہیں سے سخاوت ہو رہی ہے, پھر بھی وہاں سے سخاوت ہو رہی ہے. حضرت ذی وقار اب اس نے چادر بھی واپس کی, کی آنکھوں سے لگائی, واپس کی اور اناج بھی دے دیا. اگلی بات سننے والی ہے, جب سیدہ کائنات کے دروازے پر پہنچے آدھا اناج اس بزرگوں کو, وہ جو بزرگ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو, آدھا اناج ان کو دیا, آدھا اناج سیدہ کائنات کو دینے لگے. سیدہ کائنات نے فرمایا یہ کیا ہے؟ چادر واپس لے آئے ہو. فرمایا آپ کی اس چادر کی برکت سے, آپ کی چادر کی برکت سے بندہ مسلمان بھی ہو چکا ہے, شمعون کلمہ پڑھ چکا ہے اور اس نے یہ اناج آدھا بزرگوں کے لیے آدھا آپ کے لیے بھیجا ہے. فرمایا یہ ہم نہیں لیں گے, یہ بھی انہی بزرگوں کو دے دو. ہم جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے دیتے ہیں پھر اس میں سے ہم کچھ بچاتے نہیں, اس میں سے ہم کچھ بچاتے نہیں. اس محبت میں آ کر میرا جی چاہتا ہے کہ ایک شعر ہم پڑھیں اور اس پہ اختتام کرتے ہیں. محبت سے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. شاعر لکھتا ہے میرے دل کی سطح پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی سطح پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی سطح پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا.
اللہ رب العالمین میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قبلہ پیر صاحب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح اللہ رب العالمین اس گلشن کو آباد رکھے اور اس آستانے کو آباد رکھے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فیض رسول فیض صاحب خوبصورت انداز میں خوبصورت خطاب فرما رہے تھے۔ بڑھتا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت رہبر شریعت پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب خلیفہ مجاز مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف سجادہ آستانہ علیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف کہ آپ اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مرکز موڑا شریف کے پلیٹ فارم سے حاضرین و سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں حضور صوفی باصفا مخلص فی اللہ ہر دل عزیز شخصیت جناب خلیفہ غلام رسول نقشبندی صاحب زیدہ اقبالہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ کالو جگ شریف اور آپ دے صاحبزادگان خصوصاً بالخصوص خطیب اسلام خطیب بے بدل خطیب مدلل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فیض رسول فیض صاحب زیدہ شرفہ، دیگر جتنے بھی ثنا خان حضرات تشریف فرما، اللہ کریم سب دایا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے۔ اجنا خوبصورت موضوع شان آل بیت، میرا خیال ہے گزشتہ 3-4 دنوں تو شان آل بیت موضوع چل رہا ہے۔ اس موضوع نال سنیا پیار بھی بڑا ہے۔ کئی لوگ اعتراض کرنے کہ شان آل بیت بہت زیادہ بیان کرنے لگ پیو کہ دوسرے تے نہیں ہوگی، لیکن میں اپنی ٹرانسمیشن جو لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہنا ہوں، ساڈا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہونا جس وقت تک اہل بیت نال محبت نہ کی تھی جائے۔ ایمان مکمل ہی نہیں ہونا۔ پھر میں قرآن مجید فرقان حمید کی جڑی سورہ کوثر کی تلاوت کی تھی، بس مختصر 2-4 منٹ اپنی گفتگو سمیٹ ساں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے حضرت ابراہیم جڑے ماریہ قبطیہ جو ہوئے بیمار ہوئے، بخار بڑا تیز ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹیاں گود بٹھا کے بیٹھے نے، حضرت ماریہ قبطیہ بھی بیٹھی نے، بار بار سرکار اپنے بیٹے دے متھے تے ہاتھ لا رہے ہیں، بخار کی شدت بڑی بڑھ گئی۔ حضرت ماریہ قبطیہ جناب ابراہیم نو لے کے اندر گئیاں، تھوڑی دیر بعد آپ نا وصال ہو گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ وچ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے امانت اللہ نے واپس لے لی۔ میرے نبی دی اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ یہ بات آقا کریم نے گھر وچوں چلی، صحابہ تک پہنچی، چلنیاں حرم تک پہنچی۔ بیت اللہ وچ دے قریب بڑے بڑے کافر اکٹھے سن، انہاں وچ آس بن وائل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لوگاں کہن لگا لوگو مبارک ہوئے تھانو۔ انہاں پوچھیا خیر ہے؟ اس آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا بیٹا ابراہیم ہے دنیا تو چلا گیا، ایک ختم ہوگی نسل، اگو نسل نہیں چلے گی جب تک اے موجودن اے ڈنکا بجے گا، اس تو بعد ختم ہے، پیچھے سلسلہ چلانا لا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اس آکھیا محمد اب تر ہو گئے، جس طرح سے اپنی زبان کسیاں کہنے ہیں اوتر نے خطرنا، اولاد کوئی نہیں، کچھ بھی کوئی نہیں۔ ایاس بن وائل نے گل میرے رب پسند نہیں آئی، اللہ پسند نہیں آئی۔ رب نے فرمایا جبریل، یا رب جلیل فرمایا جا یار نہیں بارگاہ جبریل امین کملی والے نہیں بارگاہ وچ آ گئے، میرے نبی دی بارگاہ وچ جبریل نے آکھیا سونیا آس بن وائل دی
کہہ رہے کہ تھوڑی نسل ختم ہو گئی ہے. اے میری محبوبہ انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے محبوبہ میں تینوں کوثر عطا فرمائی ہے. اگر میں کوثر دا ترجمہ کرا تے کثرت کثار طویل بات ہو جائے گی. بات تیری سمجھانا چاہنا وا. اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ تیرا دشمنی ابتر ہوئے گا. اے میرے محبوبہ تیری جڑی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ, اے میری محبوبہ تیری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. اے میری محبوبہ تیری بیٹی فاطمہ نو میں دو بیٹی عطا فرماواں گا. ایک حسن ہوئے گا دوجا حسین ہوئے گا. حسن کیسا ہوئے گا؟ سر تو لے کے ناف تک میرا مشکل ہوئے گا. ناف تو لے کے پیرا تک حسین تیرا مشکل ہوئے گا. دونوں بھراواں دی جوڑی ٹردی ہوئے گی. سونیا وچوں تیری تصویر نظر آئے گی. اے میرے محبوبہ تیری بیٹیاں پتر دیواں گا. اے کملی والیاں میں اعلان پیا کرنا وا دنیا والیاں دی نسل پترا تو چلی ہے. تیری نسل تیری بیٹی فاطمہ تو چلے گی. اے میرے محبوبہ پنڈ پنڈ سید ہون گے, نگر نگر سید ہون گے, علاقہ علاقہ ملک ملک سید ہون گے. اے میرے محبوبہ پوری روئے زمین تے سادات پیدا فرماواں گا. دنیا والے آکھن گے اولاد علی دیے آل نبی دیے. اے میرے محبوبہ تیری نسل میں تیرے دشمن ابتر کر دیواں گا. تیری نسل قیامت تک چلی رہے گی. آل بیت نال پیار کرن والے ہو ویکھو نا آل بیت نہ کرانا کیسا وے. نبی سانو اللہ کریم نے عطا فرمایا وے جڑا نبیاں دا سردار بن کے آیا وے. آپ دی جڑی بیٹی ہے وہ جنتی عورتاں دی سردار ہے. حضرت مولا علی آپ نے دمادن او ولیاں دے سردار نے. حسن و حسین جنتی جواناں دے سردار. صاحبزادہ فیض رسول صاحب نے بیان کیتا چادر بھیجی گئی. اور سنو اگلی حدیث کے لیے حضرت انس بن مالک راوی نے حضرت انس بن مالک کہنے نے میں بچپن کی کملی والے نی غلامی جا گیا وا. کملی والے نی غلامی جرین لگ پیا وا. ایک باری کملی والے نے فرمایا انس بن مالک کا میرا دل کرنا وے میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نے دروازے تو ہو کے آوا. کملی والے چلیا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے دروازے تے پہنچے نے. سنو ٹرانسمیشن سنن والے ہو کملی والے اپنی بیٹی دے دروازے تے گئے نے. میرے نبی نے جانیاں ہی دستک دیتی ہے. خوشبو رسول پھیل گئی ہے. کئی بھی تو پھیل کے اندر داخل ہوئی ہے. سیدہ فاطمہ نے آواز ماری بابا تیاں دے دروازے تھے آئے تے دستک نہیں دینا. تیاں تے ہر ویلے بابا اللہ راہ ویکھدیاں رہندیاں نے. بابا میں تے ہر ویلے ویکھدی رہنی ہاں میرا بابا کڑے رہو میرے گھر آئے گا. میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں اپنی امت واسطے سبق پیا بنانا وا. تیاں دے دروازے تے چلے جاؤ درک اندر نہیں جانا بوا کھڑکا کے اندر جانا. کملی والے اندر داخل ہوئے نے. میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ سنا کی آلی. سیدہ فاطمہ نے عرض کی بابا 3 دن ہو گئے نے کھان واسطے کچھ نہیں ملی. 3 دن ہو گئے نے کچھ بھی نہیں کھادا وے. ویکھو نا رتبہ کتنا آلہ وے. جنتی عورتاں دی سردار تے بابا نبیاں نا سردار جنہاں واسطے پوری کائنات بنائی گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ 3 دنوں تو کچھ نہیں کھادا وی. کملی والے نے اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹایا. سیدہ فاطمہ نے ویکھیا کملی والے نے اپنے پیٹ تے پتھر بندھایا وے. جیڑا رسول طائف تے پتھر کھا کے نہیں رویا اج اپنی بیٹی دی گل سن کے رون لگ.
تیاں دا دکھ بابل کولو برداشت نہیں آوندا. میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں پیاؤنا وا. حضرت انس بن مالک راوی نے آپ فرماندے نے کملی والے باہر نکلے نے, کملی والے مدینہ پاک تو باہر نکل گئے نے. اگے گئے نے ویکھیا ایک قافلہ آیا ہویا وے, ایک یہودی تاجر بیٹھا ہویا وے. انہیں کملی والے دی حالت ویکھی, جاندا نہیں ہے کون ہے. آواز دے کے کہہ رہے او مزدوری کرنی آ, مزدوری کرنی آ. میرے نبی نے فرمایا مزدوری واسطے ہی نکلی آوا. انہیں آکھیا اے کھوا اے ڈول پیا ہویا وی, اگر ایک ڈول کٹے گا میں 3 کھجوراں دیواں گا. میرے نبی دے دل وچ خیال آیا اج اپنی امت واسطے کوئی سبق ہی بنا دیواں. کملی والے نے جناب ڈول خوہ وچ سٹیا, ایک ڈول کڈیا, 3 کھجوراں انہیں دتیاں نے. کملی والے نے ناواں ڈول کڈیا, اچانک رسی ٹوٹ گئی ہے, ڈول خوہ وچ گر گیا وے. 70 فٹ خوہ گہرا وے. یہودی نے کیا او کی کیتا بھی رسی توڑ دیتی ہے. انہیں کملی والے نے بارگاہ وچ گستاخی کیتی ہے. کتاباں والے لکھ دے نے اپنا ہاتھ چایا مارن واسطے, پھر ہاتھ پیچھا کر لیا. اے 70 فٹ خوہ کی ہے. کملی والا جڑا نماز پڑھاندیا اپنا قدم چاوے, صحابہ پوچھن یا رسول اللہ خیر ہے. میرے نبی نے فرمایا میں ویکھیا جنت وچ خوشے لگے ہوئے نے, میں کیا توڑ لیوا. جیڑا رسول زمین تے کھلو کے جنت دے خوشیاں نو ہاتھ پا سکدا وے, او خوہ وچوں ڈول بھی بغیر رسی تو کڈ سکدا. بیٹی واسطے میرے نبی نے مزدوری بھی کیتی ہے. کملی والے کھجورا لے کے واپس مڑے نے. صحابہ کملی والیاں تلاش پہ کر دے نے. ایک صحابی خوہ دے قریب گیا, او یہودی کہندا اے جڑا بندہ لوٹے پیا کرنا سی کون ہے. انہیں کملی والے نو پچھوں ویکھیا, انہیں آکھیا یہودی جاننا نہیں ہے, اے کملی والا وے ساڈا آقا وے جڑا نبیاں دا سردار بن کے آیا وے, اس پوری امت دا ہادی بن کے آیا. انہیں آکھیا میرے کول تے بڑی غلطی ہو گئی, بڑی گستاخی کر بیٹھا ہاں. اس یہودی آکھیا میں اتنا برا بھلا آکھیا ہے, انہاں کو کوئی جواب نہیں دیتا. انہیں اپنا ہاتھ کٹیا. کملی والے اپنی بیٹیاں کھجوراں دے کے گھر پہنچے نے, پچھو یہودی بھی پہنچ گیا. یہودی بھی کملی والے نے دروازے تے آ گیا. کملی والے باہر آئے نے ویکھیا یہودی دا ہاتھ کٹیا ہویا ہے. میرے نبی نے فرمایا کی کیتا بھی. انہیں آکھیا سونیا اور معافی منگن جگہ دوجا ہاتھ کوئی نہیں ہے, ہاتھ میں اپنا قلم کر بیٹھا وا. مینوں کی پتا وے نبیاں دے سردار دے بارے گستاخی کر بیٹھا وا. میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی سیدہ فاطمہ دا پیار سی, اے حسن و حسین دا پیار سی جنہیں رسول اللہ نو مزدوری واسطے مجبور کر دیتا وے. دنیا والیوں میں میسج دینا چاہنا وا, جیڑا رسول اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ واسطے مزدوری کرے, اسی تے عقیدت کا اظہار کر کے, محبت کا اظہار کر کے زہرا پاک دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کرنی آ. اے سیدہ زہرا اپنے بابے دا واسطہ دے کے کہنیا گناہگار محفل سجا کے بیٹھے نے, اہل بیت دی محبت لے کے بیٹھے نے. جدو بابے دی بارگاہ وچ جاؤ اسا غریباں مسکیناں دا سلام بھی پیش ساڈا سلام بھی دے دینا. جیڑا بندہ بھی مدینہ پاک جاوے, کملی والے دے روزے تو سامنے دیکھو جنت البقیہ قبرستان ہے. جنت البقیہ قبرستان میں ٹر جاؤ تے ام الحسنین کملی والے دی بیٹی سیدہ فاطمہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے گنبد خضرا والے پاسے نگاہ پایو. سیدہ فاطمہ دا وسیلہ پا کے کملی والے دی بارگاہ وچ کچھ منگیو. خدا دی قسم ہے اج چہرے تے نہیں پھرن گے, اللہ عطیہ قبول فرما لو. اے آل بیت نہ او گرانا اتنا لجپال ہے, انہاں دے دروازے تے جیڑا آ جائے منگتا خالی نہیں موڑنا, خالی نہیں. اپنے کول کچھ ہے یا نہیں لیکن غلاماں تار دینے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سفر تو واپس آئے تے ایک سوالی آ گیا.
آپ نے جڑا غلام ہویا کمبر اسا کیا حضور پار سوالی آیا فرمایا کی پیا منگنا وے حضور اے پیا کہنا روٹی دیو فرمایا دے دیو حضور روٹی تے طباق وچے فرمایا طباق ہی دے دیو فرمایا حضور اے طباق تے اونٹھا نے کچاوے وچے فرمایا اونٹ ہی دے دیو اسا کیا حضور جڑا اونٹ جس تے طباق ہی او سنٹر والے کچاوے وچے فرمایا پوری قطار ہی دے دیو کمبر دوڑ کے پیچھے ہو گیا مولا علی نے فرمایا کمبر خیر ہے آپ نے فرمایا تھوڑا گھرانہ بڑا سخی ہے کدھر اے نہ آکھو کمبر بھی نال لے اے او گھرانہ وے اللہ کریم ساڈی اج نے اس ٹرانسمیشن اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے تو میں ان کے بلا خلیفہ غلام رسول نقشبندی صاحب نے بارگاہ خدمت عالیہ وچ التجا کرساں کہ آپ دعا فرما کے مرکز موڑا شریف کی ٹیم اے جناب دوستان محترم میں اپنے محترم اور ہمارے جماعت اہل سنت کے عظیم قائد حضرت علامہ غلام مصطفیٰ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں اپنی ٹرانسمیشن میں ماہ رمضان کے اندر یہاں ذکر اہل بیت کے لیے جمع کیا دوستان محترم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اہل بیت کے ماننے والوں میں رکھا یہ جو نسبت ہے ہماری یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے یہ آستانہ عالیہ موڑا شریف سے وابستہ ہے اور میں آستانہ عالیہ کالو چک شریف سے وابستہ ہوں آگے چل کے ہمارا پیر خانہ ایک ہے ہم کہیں شریف سے فیض یافتہ ہیں تو دوستان محترم آگے چلیں تو مجدد پاک حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے نقشبندیوں کے مرکزی پیشوا ہیں تو وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انہیں فیض ملا ہے وہ سیدہ کائنات کا یہ فیض ملا آپ فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے اہل بیت اطہار کا فیض سیدنا غوث اعظم نے عطا کیا اس کے بعد ہماری طریقت مکمل ہوتی تو دوستان محترم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں میں نے یہ بات قرآن مجید کی آیت سے بھی ثابت ہے اور یہ ایک واقعہ ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے سیدہ کے دروازے پہ بھیجا حسنین کریمین بیمار ہو جاتے اور ان کو جب اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتا ہے تو مولا کائنات اور سیدہ کائنات روزہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کی صحت یابی کی خاطر روزہ رکھیں گے جب روزہ رکھتے ہیں 3 روزے رکھے ایک روزہ رکھا تو ایک دن سوالی آتا ہے آگے کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں دوسرے دن آگے کہتا ہے میں مسکین ہوں تیسرے دن آگے کہتا ہے میں اسیر ہوں تو دوستان محترم وہ جو بھی مولا کائنات کھانے کے لیے لے کے آتے ہیں تو وہ اس کو سخاوت کر دی جاتی ہے این روزے کی افطاری کے وقت جب وہ بندہ پہنچتا ہے تو وہ سارا جو بھی افطاری کا سلسلہ ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے کھانا جو بھی پکایا ایک دن کا بھی دوسرے دن کا بھی جب 2 دن گزرے جب تیسرا دن آیا پھر وہ کہتا ہے کہ میں اسیر ہوں قیدی ہوں تو وہ دیکھا دینے والوں نے دیکھا کہ وہ جو پہلے والے 2 دن کا کھانا ہے وہ بھی اس کی جوڑی وہ بھی اس کے پاس موجود ہے تو یہ جب یہ قصہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو فرمایا اے سیدہ وہ آپ کی آزمائش کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس فاقہ کشی کے عالم میں کیا وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا تو دوستان محترم یہ
आले बैत अतहार की शान में अल्लाह ने कुरान पाक की कितनी आयत में ये नात नाज़िल फरमाई है। हम खुश नसीब हैं कि जो हम ज़हरा के बच्चों के भी गदागर हैं और ज़हरा के दर की भी हम खैरात लेते हैं। किबला गुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब ने ये बताया कि जब हम मदीना शरीफ जाते हैं तो मैं तो हर साल जाता हूँ मदीना शरीफ। ये जब कोरोना की वजह से हम 2 साल हो गए नहीं जा सके, वरना हर साल ये सैयदा ज़हरा के दर की खैरात ही तो है कि मैं सैयदा अमीर हमजा की बारगाह में हाजिर होता हूँ और सैयदा फातिमा की बारगाह में हाजिर होता हूँ। हाथ छोड़ के अर्ज करता हूँ कि ऐ सैयदा अपने बाबा से हमें अगले साल की मंजूरी दे दे। तो फिर सरकार करम फरमाते हैं, फिर सरकार मेहरबानी फरमाते हैं और सरकार कभी भी खाली नहीं मोड़ते। फरमाया कि दरवाजे पे कोई भी साइल आए उसको खाली नहीं मोड़ना। तो हम तो दरे ज़हरा के भी गदागर हैं, हसनैन करीमैन के भी गदागर हैं, मौला कायनात के दर के भी गदागर हैं और फिर हम खुलफाए राशिदीन को मानने वाले हैं। पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पुरी से किसी ने पूछा कि आपका नस्ब क्या है? आपने फरमाया मेरा बाबा तो मौला अली है, मुरीद सिद्दीक़ अकबर का। मेरा बाबा तो मौला अली है लेकिन मेरी तरीकत की निस्बत जो है वो सिद्दीक़ अकबर से है। इसलिए हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी मानते हैं, फारूक आजम को भी मानते हैं और मौला हजरत सैयदना उस्मान गनी को भी मानते हैं और मौला कायनात को भी मानते हैं, हसनैन करीमैन को भी मानते हैं और सैयदा ज़हरा की अजमतों के भी हम दिलो जान से कायल हैं। और ज़माने वालों को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर दिल में ज़हरा का प्यार नहीं तो फिर किसी का ईमान ही मुकम्मल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सैयदा ज़हरा के सदके, सैयदा ज़हरा के बाबा के सदके हमें हमारे ईमान की सलामती फरमाए और जब दुनिया में जिंदा रहें तो ईमान की हिफाजत रहे और जब दुनिया से जाएं तो ईमान सलामत लेके जाएं। अल्लाह तबारक व तआला आस्ताना आलिया मोड़ा शरीफ के इस मरकज को हमेशा बहारें अता फरमाए, हमेशा सलामतियां अता फरमाए। ताजदारे मोड़ा शरीफ कोई मामूली हस्ती नहीं। ताजदारे गोल्डा ने एक ऊंट भेजा, एक बैल भेजा कि फरमाया मोड़ा शरीफ की तरफ इसको रवाना करते हैं। मोड़ा शरीफ वाले बाबे जो हैं वो जिक्र अदा करते हैं। तो दोस्तान मोहतरम पीर मेरे निशा साहब फरमाते हैं कि तवज्जो फरमाई ताजदारे मोड़ा ने बैल की तरफ तो उसका कलम भी जारी हो गया, उसका कलम भी जारी हो गया। जब वो वापस आया तो सारे जानवर उसका तवाफ कर रहे थे क्योंकि वो मोड़ा शरीफ से हो गया। तो ये निस्बतों का ये सारा फैजान, आज ये जो ट्रांसमिशन चल रही है ये मोड़ा शरीफ का फैजान है। और मोड़ा शरीफ वाले बाबा जी और मेरे दादा मुर्शद वो जो हैं वो कैया शरीफ से फैज याफ्ता हैं। आस्ताना आलिया लाल शरीफ और आस्ताना आलिया मोड़ा शरीफ की निस्बत जो है वो कैया शरीफ है। ये सारे रंग कैया शरीफ से लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमारी निस्बतें आला हैं और हमें उन निस्बतों में नाज है, अपनी किसी कारकर्दगी पे नाज नहीं, उन निस्बतों में नाज है। अल्लाह उन निस्बतों का सदका हमारी दुनिया व आखिरत को अच्छा फरमाए। मैं दुआ को हूँ हमारे शाकिर साहब के लिए कि जिन्होंने ये इतने एहतमाम कर रखे हैं और अपने वालिद गिरामी के सरपरस्ती में ये इतना मेहनत करते हैं, शौक से एहतमाम फरमाते हैं और अहबाब को, उलमा को, सनाखान को बुलाकर ये हमेशा ये यहाँ पे सरकार की सनाखानी सुनते हैं। तो दोस्तान मोहतरम ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए और इनके इस मिशन को जो मोड़ा शरीफ का मिशन है पीर साहब मोड़ा शरीफ का, उसमें इनको और तरक्कियाँ और हमेशा हमेशा तरक्कियाँ और मंजिलों में और बरकतें अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जितने दोस्त अहबाब तशरीफ लाए हैं अल्लाह सब की हाजिरी कबूल फरमाए। दुआ के लिए मैं बिल्कुल इनसे ही गुजारिश करूंगा, इसलिए कि सदारत की कुर्सी पे आप फायज हैं और मुझसे सीनियर भी हैं और ताजदारे मोड़ा शरीफ के ये अजीम जो हैं वो हर लिहाज से नवाजे हुए हैं, हर लिहाज से पीर तरीकत भी हैं, राबर शरीयत भी हैं
اور خطیب اہل سنت بھی ہیں، اور پھر خوبصورت انداز میں آپ نے خطاب فرمایا. بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے کہ پرانے علماء جس طرح خطاب کرتے تھے، ٹائم تھوڑا تھا ورنہ یہ تو 6 گھنٹے بولنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں مزید لافانی برکتیں عطا فرمائے. میں ہمیشہ کے لیے دعا گو ہوں، اور ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، میرے صاحبزادے اور میں، کہ آج موڑا شریف کی اس ٹرانسمیشن کے اندر ہمیں انہوں نے دعوت دی اور اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی ہمیشہ ان کو بھی سلامتیاں عطا فرمائے. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر جزا. اتنی دعائیں دے دی ہیں میرے لیے کافی، اللہ کریم نے قبول. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. یا رب العالمین ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ جس خلوص و محبت کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ہم گلدستہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ اس گلدستے میں جتنے بھی پھول آ جائیں مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے سے اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ سب کو گنبد خضرا کا فیضان عطا فرما. یا اللہ ہر کسی کو اپنے اپنے مرشد کریم کا فیضان عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی ثناخان حضرات قرب و جوار سے تشریف لائے مولا کریم سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ میرے مرشد کریم کا فیضان قیامت تک جاری و ساری فرما. یا رب العالمین بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا، نیتیں مائی مہینے بچیاں جو ہمیں سماعت فرما رہی ہیں، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما. یا اللہ جتنے دوست اب ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں، محبتوں کا خراج پیش کیا، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما، اور سب کی عرضیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے رمضان المبارک کی ببرکت سہاتے ہیں، یا اللہ یہ جہنم سے آزادی والا عشر ہے مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو قرب مصطفیٰ عطا فرما. یا اللہ رحمت مصطفیٰ عطا فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رحمت کا ہمیں حصہ عطا فرما. یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کی خیر فرما. یا اللہ مسلمان جہاں کی بھی مجبور ہے غیب سے ان کی مدد فرما. یا رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت کلی عطا فرما. یا اللہ یہ جو فیضان ہے موڑا شریف کا، یا اللہ یہ میری اولادوں میں بھی منتقل فرما. یا اللہ دین محمدی میری اولادوں میں منتقل فرما. یا اللہ ہم سب کو خوشحال زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس دنیا میں زندہ رکھ شان کے ساتھ، یا اللہ موت دے کامل ایمان کے ساتھ. یا اللہ جب نزا کا وقت ہو دیدار مصطفیٰ نصیب اور زبان پہ کلمہ یاک جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین اجمعین برحمتک یا ارحم